السلام علیکم، پنجاب رنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالویز بھٹی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک نجی علاقہ رائیونڈ میں پی پی 172 میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں موجودہ ایم پی اے مرزا جوید صاحب، جو کہ اس وقت اپنی نون لیگ کی حکومت کے اندر ان کی ایک ڈیزینیشن ہے، اس کی سیٹ سنبھالتے ہوئے اپنے علاقے کی وہ کارکردگی کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو موجودہ حکومت اس لائے عمل کو اپنے کردار جو ادا کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ادا کر رہی، اس کے متعلق ان سے جو ہے نا آج سوال کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس لائے عمل کو کیوں نہیں سر انجام دے رہی، اور ان کا یہ جو کارکردگی جو ادا وہ کر رہی ہے وہ اس میں جو ہے نا پبلک جو ہے ہمارے وہ مطمئن نہیں ہے۔ تو اس جو ہے نا متعلق ان سے جانیں گے کہ جب مسلم لیگ نون کا دور تھا، جیسے کہ آج کل بارشوں کا موسم ہے، اور شہباز شریف کی میں اگر بات لیتا چلوں تو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ خود تشریف لے کے جایا کرتے تھے جہاں پر بھی جو ہے اس طرح کا کوئی مشن ہوتا تھا، اور ان کی پوری ٹیم پورے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس چیز کو وہ سر انجام دیتے تھے۔ تو میرے ساتھ مرزا جوید صاحب موجود ہیں، ان سے آج جانیں گے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ اپنے علاقے کی کیسے کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے سر، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، فرسٹ کلاس، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے جانوں گا کہ آپ نے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کب سے جوائن کیا؟ جی پہلے نمبر تے تا پنجاب رنگ کا شکریہ کہ انہوں نے تشریف لائے اور میں نے دو لفظ بولنے کا موقع دیا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں کب سے تشریف لائے۔ میرا میاں نواز شریف فیملی سے ایک ذاتی تعلق ہے۔ میرا تعلق تھا میاں شریف صاحب نہ، جس لئے میاں شریف صاحب نہ تعلق سی نا، تو میاں صاحب واسطے تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو اس وقت سے لے کر، لیکن مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا، میں تو کچھ دوستوں کو پروموٹ کرتا تھا، جو میرے کچھ چند دوست تھے انہیں میں پروموٹ کرتا تھا، میاں صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا۔ لیکن پچھلی دفعہ میاں صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں کہا نہیں۔ جب یہ صوبائی الیکشن ہوئے ہیں اس وقت میاں صاحب کے حکم کے مطابق میں نے ارادہ کر لیا اور میں اللہ کے فضل سے پہلا الیکشن لڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی سیاست میں یا دوسرا، میرا تعلق ہے میاں نواز شریف فیملی سے، میاں شریف فیملی سے، اور اللہ کے فضل سے وہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس میں سیٹ ہو نہ ہو، ایم پی اے ہو نہ ہو۔ پچھلی دفعہ لوگ کہتے تھے، میں ہمیشہ نا چیکنگ کراتا تھا جب میاں نواز شریف صاحب ملکوں باہر تھے کہ نواز شریف شہباز شریف نے آنا ہے تو ملک بچانا ہے، تو لوگ کہتے تھے یار انہوں نے تو کبھی بھی نہیں آنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ بے شمار میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں یہ چیکنگ کی، لیکن میں کیا میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی نہ آئیں، لیکن مرزا جوید انشاءاللہ لکھتا رہے گا۔ تو یہ بات ہے بھائی جان، ایک جذبے کی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان ایک ترقی کا نام ہے۔ جو بھی ترقی ہوگی اور جو ترقی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہے۔ آپ آمریت کا دور دیکھ لیں اور میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں، باقی جتنے بھی وزیر اعظم ہے، لمبی بات ہو جائے گی میں سبھی کا نام لوں تو، لیکن آپ میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں، اگر انہوں نے 3 سال بھی حکومت کی ہے تو 3 سال کا آپ رزلٹ چیک کر لیں۔ ابھی انہوں نے 4 سال حکومت کی ہے، لیکن 4 سال میں بے شمار عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پر تھے، چائنا کے صدر کو روکا گیا، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے لاہور سے کراچی تک موٹر وے مکمل ہو چکی ہے، سیالکوٹ موٹر وے مکمل ہو چکی ہے، منسیرا موٹر وے مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے لاہور میں اورنج ٹرین کا دیکھ لیں، میٹرو بس دیکھ لیں، آپ کتنے شہروں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں اندھیرے ختم کیے میاں نواز شریف صاحب نے۔ ڈیم آج جو یہ ڈیم کی تختی کی کر رہے ہیں، وزٹ کیا ہے تو اس میں تختی لگا دی ہے۔ اس کی زمین کس نے خریدی تھی؟ میاں نواز شریف صاحب نے خریدی تھی۔ تو بے شمار باقی چھوٹے ڈیم بھی انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ نیلم جیلم پہ ڈیم آپ نے دیکھا مکمل کرایا میاں نواز شریف صاحب نے کرایا ہے۔ یہ تو جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میرا ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے، میں کسی سیٹ کے لالچ میں ان کے ساتھ نہیں چلتا۔
بالکل جی، ڈائم کی اگر بات کرتے چلیں تو وہ بھی بالکل نواز شریف کی موجودہ حکومت جب تھی تب سے وہ زمین جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ لائے عمل سٹارٹ تھا تب سے. اچھا آپ بتائیے کہ آپ ایک بہت اچھے سنا ہے کہ بڑے آپ جو ہے نا اچھے کارکنان تھے، اس سے کارکنان سے لے کے ایم پی اے کی سیٹ پہ آ جائیں تو یہ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کارکن ہوتا ہے نا وہ پارٹی کا اصل سرمایہ ہوتا ہے. میں ایک ورکر ہوں اور مجھے ورکر کی عزت کرنے کی پہچان ہے. تو ورکر کا جو عہدہ نہ دیکھے، آپ ایم پی اے بن جائیں، منسٹر بن جائیں، چیف منسٹر بن جائیں، جو بھی بنیں گے آپ سابقہ ہوں گے، لیکن آپ اگر ورکر ہیں تو ورکر کبھی سابقہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم جیسے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لاتے ہیں، ورکر کو عزت دو کا بھی نعرہ لگنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں ورکر ہوں اور ورکر کی عزت کرنا جانتا ہوں اور ورکر کی عزت کروں گا. اچھا بتائیے گا مرزا جاوید صاحب کہ جب سے ہی آپ نے یہ سیٹ سنبھالی ہے، ایم پی اے آپ منتخب ہوئے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کے جو کام ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یا کتنی اس پہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، یا کام کس لحاظ سے آپ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا اس کا زیادہ سے زیادہ جو بینیفٹ مل رہا ہے آپ کی سیٹ کے بعد، تو لوگ آپ پہ مطمئن ہیں مکمل طور پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے حکومت بنی ہے نا، ہم تو رہے احتجاج پر، پیشیوں پر. آپ نے دیکھا پوری مسلم لیگ نون کو تو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا. میں پبلک میں میرا رابطہ ہے، عوام میں میرا آنا جانا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ کسی پارٹی کا، یہ پی ٹی آئی کا. اگر غمی خوشی ہے تو میں اس کے گھر لازمی پہنچاؤں، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کی ہے کہ ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوئے. ترقیاتی کام تو اس دور میں ہو نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے قرضہ اتنا زیادہ لے لیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا دور دونوں ملا لیں تو جتنا قرضہ انہوں نے لیا نا 8 یا 10 سال میں، اس نے تقریباً 2 سال 2.25 سال میں اتنا قرضہ لے لیا ہے. تقریباً ڈیلی کا 18,000 ارب روپیہ قرضہ بنتا ہے. آپ کیلکولیشن کر لیں ڈیلی بیس پہ اس کی حکومت کے کتنے دن ہیں اور جتنا قرضہ ہے نا ڈیلی کا اتنا قرضہ بنتا ہے. لیکن پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہلکے کی بات میں کروں گا، ایک پیچ ورک بھی نہیں ہوا. تو یہ پیچ ورک نہیں لگا سکتے. انہوں نے دیکھا آپ نے وہ لنگر خانے بنا دیے، کروڑوں روپیہ ضائع کر دیا، وہ کہاں گئے؟ وہ لنگر خانے ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے اسے امید نہیں ہے کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کو مانگنے کی عادت تھی. جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا یا وہ پشتہ نہیں ختم ہوتی. جو انہیں مانگنے کی عادت تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوگی. یہ کہتا تھا کہ اچھا لگتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کسی ملک کا جا کر بھیک مانگے. تو انہوں نے تو جو پاکستان میں بھیک کی ہے، جو پاکستان سے مداد لیتے تھے عیدی، اس نے تو اس سے بھی 1 کروڑ روپیہ لے لیا، مانگنے والے سے بھی لے لیا. تو عمران خان نیازی، میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ عمران خان نیازی صاحب کو صرف تقریروں کے لیے، آپ نے دیکھا نا کشمیر کی بہت اچھی تقریر کی، ہم نے بھی واہ واہ کی. عمران خان نیازی کو صرف 2 کاموں کے لیے رکھ لیں، ایک بھیک مانگنے کے لیے اور دوسرا تقریریں کرنے کے لیے. خدا کے لیے ملک چلانے کے لیے کوئی اور وزیر اعظم تلاش کر لیں، اپنی پارٹی سے کر لیں، ہم بھی اس کی سپورٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پاکستان کی ترقی چاہیے، ہمیں ملک کی ترقی چاہیے. عمران خان نیازی کو صرف تقریروں کے لیے رکھ لیں. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا مرزا جاوید صاحب بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ نون لیگ حکومت کر سکتی ہے؟ دیکھو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نون لیگ حکومت کرے گی کیونکہ اس ملک کو اس وقت نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے اسلام آباد شروع کی تھی تو اللہ کی قدرت دیکھیں، جب دوبارہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو تختی انہوں نے لگائی تھی، افتتاح انہوں نے کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے گوادر کا منصوبہ شروع کیا ہے، اور بے شمار ایسے موٹر ویز ہیں جن کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، بے شمار ایسے ڈیم ہیں جن کی سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ اس عوام کی دعاؤں سے میاں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن کر انہی منصوبوں کا افتتاح دوبارہ کریں گے کیونکہ عوام کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے جہاں ایک گونگا بہرا انہوں نے بزدار کی صورت میں وزیر اعلیٰ بٹھا دیا اور ان کے وزیروں کو نہیں پتا، ان کے ایم پی اے کو نہیں پتا کہ پنجاب میں کتنے وزیر اعلیٰ ہیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ اگر سی ایم ایک ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، وہ خادم اعلیٰ تھے، وہ عوام کی خدمت کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ صبح 6 بجے شہباز شریف صاحب اگر کوئی روڈ بن رہی ہے صبح پہنچے ہوتے تھے. میرے حلقے میں ہاسپٹل بن رہا، شہباز شریف صاحب صبح پہنچے ہوتے تھے. تو اس لیے
اس عوام کو خادم اعلیٰ کی ضرورت ہے, کسی گونگے بہرے وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے وزیر صرف باتیں کر سکتے ہیں, جتنی دل چاہے باتیں کرا لیں, اپنی پارٹی کو تفویض دے لیں, لیکن انہیں یہ ضرورت بالکل نہیں پڑنی تھی عمران خان نیازی کو یا بزدار صاحب کو یا تحریک انصاف کی حکومت کو کہ اگر نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو جیلوں میں بند نہ کرتے, یہ اتنے زیادہ کام کرتے کہ لوگ نواز شریف صاحب کے کام بھول جاتے اور عمران خان نیازی صاحب کے کام یاد رہتے. لیکن انہوں نے تو ایسے کام کیے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی دن رات یاد آتی ہے. میں نے ایک وزیر کی بات کرتا ہوں, اس کا نام ہے اسلم اقبال. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اسے روزانہ شرم آتی ہوگی جب وہ اپنے حلقے سے گزرتا ہوگا, شہباز شریف صاحب کی تختی لگی ہوگی ہر گلی میں, ہر چوک میں, اور وہ شرم سے منہ چھپاتا ہوگا. بہت بڑی بات جناب آپ نے کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسلم صاحب کے حلقے میں تقریباً جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کا جو سنگ بنیاد تھا وہ شہباز شریف کے ہاتھوں سے ہے. تو جس طرح شہباز شریف وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے, عثمان بزدار آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ذمہ داریاں بالکل نہیں سنبھال رہے؟ سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ڈینگی پہ ایسا کام کیا کہ چائنا والوں نے سلوٹ کیا شہباز شریف صاحب کو, دن رات ایک کر دیا. صبح 6 بجے میٹنگ ہوتی تھی, شام کو میٹنگ ہوتی تھی اور ڈیلی رپورٹ ہوتی تھی. آج یہ کرونا کی صورت میں یہ ایک تو کرونا وبا جو آئی ہے, دوسری کرونا حکومت ہے جس نے 2 سال سے اس عوام کا بیڑا گرک کر دیا. یہ جو 2 کرونا ہے نا, انہوں نے تو ایسا بیڑا گرک کر دیا ہے. کس کا؟ جس کا ایک چولہا چلتا تھا غریب آدمی کا, جو ڈیلی بیس پہ اپنی مزدوری کرتا تھا اور شام کو اپنے بچوں کو لا کر دیتا تھا. آج آپ کسی گاؤں کی بات نہ کریں, آپ لاہور کی بات کر لیں, کسی بھی پنجاب کے شہر کی بات کر لیں, پاکستان کے شہر کی بات کر لیں, جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں نا خودکشیوں پر مجبور ہیں. جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ لینے والے ہو چکے ہیں. بھائی جان اب قربانی آ رہی ہے. میرے بے شمار ایسے دوست ہیں یار قربانی کے لیے جن کا اچھا کاروبار تھا, یار میرے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ 2 سال سے بے روزگاری کا جو اس ملک پہ اشر نشر کر دیا نا, آج لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں. میں ایسا لفظ بولنا نہیں چاہتا, مائیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ ماں اپنا جسم فروخت کر کے تے اپنے بچے کے لیے دودھ لائے. یہ قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا, علامہ اقبال نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا. بھائی مجھے شرم آتی ہے اور یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایسے حالات اس ملک میں پیدا ہو چکے ہیں. یہ اتنا خوبصورت زرعی ملک ہے, ہر موسم ہے, اتنی بے شمار ہمارے پاس ہے. انہوں نے دیکھا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ تیل کا 1 ماہ میں 25 روپے تیل کی قیمت کم ہوئی اور اسی ہفتے میں دوبارہ اس کی 25 روپے قیمت بڑھ گئی؟ یہ ایک مافیا تھا, یہ ایسے نہیں ہوا, یہ ایک پلاننگ تھی جو عمران خان نیازی نے 22 سال کنٹینر پہ جلسے کیے. جو لوگ خرچے کر رہے تھے, جیسے چینی کا اشر کیا ہے اس نے انہیں لوگوں کو نوازا ہے. آپ نے اور دیکھا ہے کہ نجی ٹی وی چینل نے ان کی کرپشن ظاہر کی ہے, تقریباً 10,000 ارب کی. انہوں نے وہ چینل بند کر دیا. آج ہائی کورٹ کی اجازت سے وہ چینل دوبارہ شروع ہوا ہے. جو زبان کھولتا ہے اس کی زبان اور بلکہ گلا دبا دیا جاتا ہے. زبان کیا انہوں نے کرنے ہیں. بالکل جی, بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کے اندر یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے تو اس کو کنٹرول کر پائے گی؟ سر یہ ایسے کنٹرول نہیں ہوگی. جی اگر یہ کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے تھا کس وقت, جب یہ چائنا میں تھی, ہمارے اللہ کے فضل سے پاکستان میں کوئی مریض نہیں تھا. اس وقت ہمیں اپنے بارڈروں پہ, ایئرپورٹوں پہ جو لوگ آتے تھے ایک خیمے لگا لیتے, مارکیاں لگا لیتے, وہاں ان لوگوں کا 14 دن کے لیے ٹیسٹ ہوتا, اس کے بعد لوگ گھروں کو جاتے. 10,000 روپیہ دے کر تو لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. جو لوگ اپنے گھر پہنچے ہیں انہوں نے پورے خاندان کو اس لپیٹ میں لے لیا. لیکن آپ نے دیکھا ہے 90 کروڑ روپیہ انہوں نے کہاں لگا دیا؟ ایک ایکسپو سینٹر میں. اور آپ وہاں کے بیڈ دیکھ لیں, وہ صرف 90 کروڑ نہیں 9-10 کروڑ میں آ جاتے تھے. 9-10 کروڑ میں میں لے کر دیتا ہوں. آج ہی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے 90 کروڑ روپیہ ضائع کر دیا. 90 کروڑ میں تو بھائی جان ایک ہاسپٹل بن جانا تھا. 90 کروڑ میں تو آپ دیکھتے ہمارے علاقے میں, میرا ایک گاؤں ہے
मेरे हलके में पुचोकी, उस गांव का अगर आप हशर देखें, उस गांव में इतना गंदा पानी खड़ा है, हेपाटाइटिस ऐसे फैल रहा है, डेंगू ऐसे फैल रहा है कि अगर आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मेरे उस गांव को पुचोकी के टेस्ट कराए जाएं कि उसमें कितने ज़्यादा मरीज निकलेंगे, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, उन बच्चों ने हमारी बागडोर संभालनी है। तो जी अगर हम एक एक अरब ऐसे ज़ाया करेंगे और जो लोग एक पानी बूंद को तरसेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बुज़दार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई इमरान खान साहब से उम्मीद है, लेकिन अगर इन्हें कोई शर्म ऐसी है या इनके किसी वज़ीर को कोई ऐसी अल्लाह ताला तौफीक दे दे कि मेरे गांव पुचोकी का एक नज़र के लिए हाल देख लें या किसी कैमरे की आंख से देख लें और उन बच्चों का मुस्तकबिल देख लें वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया, लेकिन उस स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते, 4-4 फुट पानी है, एक बच्चा उसी तालाब में, हम गांव में छप्पड़ कहते हैं, उसी तालाब में डूबकर उसकी डेथ हो गई थी। आज उसके वालिद के आंसू कौन साफ करेगा? बिल्कुल जी, हमने उसी जिस गांव का आपने नाम लिया, पिछले दिनों में हमने उस गांव का प्रोग्राम भी किया और वहां पे बिल्कुल यही है, तकरीबन 3 बच्चे जो है ना वहां पे डूब के उनकी डेथ हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है और वहां पे किसी बंदे ने या किसी मुझे ने जो है ना उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये जो मैं मजदूर तबके की बात करता चलूं तो मजदूर तबके को ये कह के उनसे वोट लिया गया कि आपको हज़ारों की तादाद में नौकरियां दी जाएंगी, लाखों करोड़ों की तादाद में आपको घर फराहम किए जाएंगे, तो लोग जो है ना इसमें मुतमिन हो गए और लालच में आ गए या लोगों को इस चीज़ की जो है ना चीज़ की ज़रूरत थी, तो लोगों ने जो है ना उनकी बात का असर कर लिया। तो आज तक जो लोगों को उन्होंने घर और नौकरियां देनी थी, वो जो नौकरियां मौजूदा थी वो भी छीन ली गई और जो घर थे वो भी छीन लिए गए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, इन्होंने कंटेनर पर इतने ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए लोगों को, इतने ज़्यादा सब्ज़। उस वक्त बिजली का 10 रुपये यूनिट था, तो एहतजाज होता था, बिल फाड़ दिए जाते थे। आज आप बिजली का रेट ज़रा चेक कर लें, उस वक्त पेट्रोल का रेट 65 रुपये था, आज रेट चेक कर लें। हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो महंगाई के लिए शोर करते थे, आज वो लोग मिल नहीं रहे। देखिए, इन्होंने जो वादा किया था हम लाखों नौकरियां देंगे, आप बाकी बात छोड़ें, आप अपने मीडिया में एक नज़र डाल लें, कितने टीवी चैनल हैं जिन्होंने 50% अपने मुलाजम फारग कर दिए हैं। वो बेरोजगारी नहीं है, वो एक जो काम करता था लड़का खा के, वो कैमरा मैन था या जो भी था, वो एक ख़ानदान था। कितने ख़ानदान इन्होंने ये बेरोज़गार कर दिए। बाकी आपने इन घरों की बात कर रहे हैं, इन्होंने घर देने क्या थे? आप कराची चले जाएं, आप इस्लामाबाद की मेन रोड पे चले जाएं, आप किसी गांव में चले जाएं, इन्होंने एक एक फुट भी जो ज़मीन आती थी सब गिरा दी है, लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। और कोई ऐसा आसान किश्तों पर कर्जा नहीं दिया गया कि किसी मजदूर को, किसी छोटे ताजर को कोई कर्जा मिल जाए कि वो अपने घर का कोई सिस्टम चला लाए। भाईजान, आज दुकानदार, ताजर, आपने देखा कल ताजरों ने भी एहतजाज किया। आज ये इमरान खान नियाजी साहब कहता था कि 40 लोग अगर निकल आए तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज तो 40 लाख निकले हुए हैं। इमरान खान साहब, आप लोगों की ज़रा आवाज़ तो सुने, आप आवाज़ दबाने की कोशिश ना करें, आप अपने दिल में बर्दाश्त पैदा करें। और जो लोगों से बद्दुआएं निकल रही हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि कब्र सिर्फ, सुकून कहाँ है? कब्र में है। भाई, अल्लाह ताला इस अवाम को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला इस मुल्क में रहल पहल करे। सुकून जब कब्र में, मुसलमान का एक साडा ईमान है, जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाल्लाह हमें सुकून मिलेगा। लेकिन आपने तो दुनिया में जो लोग थे, पब्लिक थी, उसका चैन और सुकून बिल्कुल छीन लिया है। जब कब्र में जाएंगे वो अल्लाह का मामला है, आपका मामला नहीं है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी ये जो आपने बात की। बिल्कुल, इमरान खान का पिछले दिनों में एक बयान आया था नाजरीन के, उसमें उन्होंने यही कहा कि अगर सबसे ज़्यादा अगर आप सुकून जो चाहते हैं तो वो कब्र में आपको मिलेगा। बिल्कुल, उस बात को लेके लोगों ने बड़े एहतजाज भी किए, बड़ी बातें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो जवेद साहब बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो नून लीग की हुकूमत में स्टार्ट किए गए
اور آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر اپنے حلقے کی سب سے پہلے بات کروں گا، کیونکہ سب سے پہلے اپنے گھر کی بات ہونی چاہیے. میں نے ایک وعدہ کیا ہے، میں ہن بھی آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نیازی صاحب یا ان کے جو بھی وزیر ہیں، میرے گاؤں پچھوکی میں نالا یا سیوریج اور روڈ بنا دیں، ان کی تختی اور بینر میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی تختی اور بینر میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، یہ ہمیں وہ روڈ بننے دے. کیونکہ ملک افضل کھوکھر صاحب نے وہاں گیس ڈلوا دی تھی، اور ایک طریقہ کار ہے کہ جس روڈ میں گیس جاتی ہے نا، وہاں فوری طور پہ پی سی سی یا روڈ بنتا ہے. اس کا فنڈ بالکل ملک افضل کھوکھر اور شہباز شریف صاحب کے دور میں موجود ہے. یہ ہمارا فنڈ وہ واپس کر دیں، اور تختی ان کی میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، وہ ہمارا کام مکمل ہونے دیں. لیکن انہیں تختیاں چوری کرنے کا آپ نے دیکھا ہے، موٹر وے پہ دیکھ لیں، ہاسپٹلوں میں دیکھ لیں، ایک روڈ کا بار بار افتتاح کر رہے ہیں. بھائی یہ افتتاح جیسے مرضی کریں، لیکن کم سے کم پیچ ورک کر دیں. جو موٹر وے مکمل ہو چکی ہیں، ان کے سلپ روڈ بقایا رہتے ہیں، وہ روڈ مکمل کر لیں، عوام کو سہولت مل جائے. سی پیک میں تو آج تک ایک اینٹ بھی نہیں لگی، اور سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ یہ تو کہتا تھا نا کہ لوگ باہر سے آئیں گے. بالکل، اس کا بھی کریڈٹ سارا نون لیگ کو جاتا ہے، جو سی پیک کا پروجیکٹ. ہاں دیکھیں آپ، سی پیک میں بالکل کام رکا ہے. کیوں کام رکا ہے سی پیک میں؟ اتنی زیادہ 80% کام مکمل ہو چکا ہے سی پیک کا. انشاءاللہ سی پیک کا منصوبہ ختم نہیں ہوگا، جیسے مرضی ہو، لیکن وہ کام چلے گا. لیکن جو لاس ہویا ہے، اس وقت ڈالر 110 روپے تھا، آج ڈالر کی قیمت دیکھیں. اور اسی حکومت میں اسی سال میں ڈالر کی قیمت 200 روپے ہونی ہے. کیونکہ یہ جو نیازی نے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ نے دیکھنا بھی نہیں، آپ کو علم بھی نہیں ہونا، آپ نے کہ کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دکھا سکے گی کہ اس نے کس وقت ڈالر کی ایک دم قیمت صرف اپنے وزیروں کو، اپنے دوستوں کو نوازنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے اس نے پٹرول میں کی ہے، اس نے چینی میں کی ہے، آٹے میں کی ہے. آپ نے دیکھا ہے آج تک جس وقت سے پاکستان بنا ہے، 70 سال یا 75 سال کی ہسٹری میں اس ماہ کبھی گندم شارٹ نہیں ہوئی، کبھی آٹا شارٹ نہیں ہوا. کیونکہ ابھی ابھی تو گندم آ رہی ہے. جی بالکل. تو اسی ماہ میں گندم کی قیمت کہاں چلے گی؟ یہ آٹا شارٹ ہو چکا ہے. تو بھائی یہ کیسے کنٹرول کر لیں گے؟ اچھا سر، لاسٹ سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی، بجلی نہیں آتی تھی، یا پٹرول کا کوئی ایسا بحران پیدا ہوتا تھا، یا کوئی پانی کا، گیس کا، جب بھی کوئی ایسا سسٹم آتا تھا تو سارا جو دار و مدار ہے وہ اس پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ کھا گیا، وہ کر گیا، یہ وہ. اب جو ہے تقریباً کوئی 20 دن ہو گئے ہیں لگاتار جو ہے نا وہ مختلف ایریے، لوکل ایریے کو تو دور کی بات ہے، لاہور کے اندر کی میں بات کر لیتا ہوں. لاہور میں بہت سارے ایسے ایریے جہاں پہ گھنٹوں جو ہے نا وہ بجلی نہیں آتی. اور گیس پٹرول کا تو پوری عوام کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو دھکے لگا لگا کے، اور ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں. تو اب موجودہ حکومت تو ان کی ہے، پی ٹی آئی کی. تو اب یہ دوش کس کو دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ تو نون لیگ کی اب حکومت بھی نہیں. میں آپ کو ایک بات پہلے کہہ گیا ہوں کہ ایک نجی ٹی وی نے بتایا تھا اسی محکمے سے 10,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. وہ ٹی وی چینل بند ہو گیا تھا. وہ کرپشن کی وجہ سے آج بے شمار میاں نواز شریف صاحب نے تو اندھیروں سے نکالا تھا. دیکھا آپ نے کہ واٹر فلٹر کتنے لگے تھے پورے لاہور میں. آج آپ شاید یہ کوئی چل رہا ہو، ٹوٹل بند ہو چکے ہیں. جب آپ اپنے گھر کی صفائی نہیں کریں گے تو اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے. تو اسی لیے ابھی تو فیکٹریاں نہیں چل رہی، انہوں نے پورے ملک کی فیکٹریاں بند ہے. اگر یہ فیکٹریاں چل رہی ہوتی نا تو آج لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے میں، پھر وہ مشرف والے دور میں لوگوں نے چلے جانا تھا. جی بہت آپ نے اچھی بات کی. میرے ساتھ موجود تھے مرزا جوید. میں اس وقت موجود ہوں پی پی 172 میں، جہاں پر یہ موجودہ ایم پی اے صاحب ہیں. ان کی گفتگو ناظرین ضرور آپ سنیے گا، دیکھیے گا کہ انہوں نے موجودہ حکومت کے بارے میں بہت اچھی جو ہے نا جو باتیں کرتی ہے موجودہ حکومت، اس کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے بالکل وہ پرفیکٹ ہے. کیونکہ موجودہ حکومت جس طرح باتیں کرتی تھی کنٹینر پہ کھڑی ہو کے، تو وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. موجودہ حکومت میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، ساری چیزیں، پٹرول کا بحران بھی ہے. تو اب یہ دوش کس بندے کو دیں گے؟ وہ کون سی ایسی حکومت تیسری ہے جو ہمارے پاکستان میں جس کو یہ جو ہے نا اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟
تو دوسری انہوں نے بات کی ڈالر کی، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کا کہنا ہے بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ جو انہوں نے بتائی ہے، اندر کی بات ہے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بالکل دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا جتنا بھی جو دار و مدار ہے ڈالر کا وہ موجودہ حکومت میں ہوا، کیونکہ سابقہ حکومت میں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اب اگر ہوا بھی تھا تو دوسرے دن جو ہے نا وہ اس کے بارے میں احتجاج وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ اب جو اگر کوئی نجی چینل ہو، چاہے کوئی بھی ایسا حکمران کے نیچے جو موجودہ سابقہ حکومت کے کارکنان تھے، اس کو اگر دبانے کی، وہ اس کو آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو دبایا جاتا ہے اور فوراً اس چینل کو بھی کنٹرول میں لایا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک 24 ہمارا نجی چینل ہے، اس کو بند کر دیا گیا اسی وجہ سے۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا مرزا جوید صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم کو ٹائم دیا اور آج اپنی پیاری گفتگو اور اندر کی جو باتیں تھیں وہ انہوں نے اپنی زبان پہ لے کے آئے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم کو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔